عالم دین بیان کرتے ہیں، بعض نے نجف کے حوضے کو بولا، بعض نے بہرحال تبریز کے مدرسے کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو مدرسے میں کام کرتا تھا، طالب علموں کی مدد کرتا تھا، چائے پلانا، صفائی کرنا، جو کام ہوتے تھے. ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں، وہ جو کام کرتا تھا اس کے کمرے میں مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، ایک نور سا، لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ کون ہے، اور یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن دوسرا شخص کی مجھے آواز نہیں آئی. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ یہ سب ختم ہوا، تو صبح میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کمرے میں کون تھا کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تم کسی سے گفتگو کر رہے تھے؟ اس نے بہت کوشش کی کہ میں نہ بتاؤں، ٹالے. اس نے کہا اگر نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا اور سارے طالب علم آ جائیں گے. تو اس نے کہا اچھا، میں پھر ایک شرط بتا رہا ہوں کہ جب تک میں ہوں تم کسی سے ذکر نہیں کرو گے. کہا وقت کا امام آئے تھے میرے کمرے میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد. کہا امام تشریف لائے تھے. کہا میں امام سے گفتگو کر رہا تھا. کہا کیا؟ کہا امام نے کہا ہے کہ بس اب کچھ دن تم ہو، بس اس کے بعد تم ہمارے ساتھ چلو. کہا میں نے اچھا، یہ کہتے ہیں میں اس دن کے بعد ان سے میرا وہی چینج ہو گیا بیہیویئر، ایک شخص امام کے، لیکن میں خاموش رہا، میں بڑا اپنے آپ کنٹرول. اور اس نے مجھے بتایا تھا بس ایک آدھ دن کی بات ہے، اور یہی دیکھا میں نے، دیکھا کہ وہ جمعے کا دن آیا، صبح اس نے غسل کیا، لباس پہنا، اور میں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا. اب میں نے مدرسے میں شور مچایا، میں نے کہا کہ وہ نہیں ہے. بولا وہ نہیں، کہیں چلا گیا ہوگا کہیں. کہا نہیں، چلا نہیں گیا. امام نے اس کا انتخاب کر لیا، اسے اپنے پاس بلا لیا. خب روایات ہمیں کہتی ہیں، کتابوں کی مستند ہماری جو کتابیں اس کے اندر ہے کہ رجال الغیب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کے ساتھ کچھ ایسے مرد ہیں جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سے غائب ہیں لیکن ہیں ہم میں سے، اور وہ امام کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی امام کی ڈیوٹیاں، امام ان کے ذریعے سے کام. بعض اوقات انسان زندگی میں پھنستا ہے، کئی مشکل میں توسل کرتا ہے، تو کوئی شخص آپ کو کبھی مشکل سے باہر نکال دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ شخص ہوتا ہے جو امام کے اطراف میں رہتے ہیں. کچھ کتابوں میں 300 کی تعداد ہے، کچھ میں 360 کی تعداد ہے. بہرحال یہ ایک گروہ امام کے ساتھ ہے، رہتا ہے. اور جب بھی اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر کسی اور کا انتخاب ہوتا ہے کہ، لیکن جس نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہوتا ہے اس کو امام بلا لیتے ہیں. خوب خوش قسمت لوگ ہیں بہرحال ایسے لوگ جو امام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں بھی عزیزان محترم اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. اب امام کی مرضی ہم سے کچھ بھی کام لے، لیکن قابلیت تو اپنے اندر ایجاد کرنی ہے، کیونکہ ہم جس معرکے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس تصادم کی طرف، یہ بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے. یہ بہت بڑا حادثہ ہے. کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جو بشریت کا ہونے والا ہے. یہ جو تصادم ہوگا دو طاقتوں کا، حق اور باطل کا، یہ بشریت کا آخری تصادم ہے. بس یہ آخری ہے، یہ آخری لڑائی ہے حق اور باطل کی، اور اس میں بہت مضبوط شخص چاہیے. میں پہلے بھی وہاں ابھی خراسان میں بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں مر جانا یقیناً کمال ہے، یقیناً کمال، لیکن اللہ کی راہ میں مارنا اس سے بڑا کمال ہے.
ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ روایت کہتی ہیں وہ جو منتظر ہے اور پھر امام کی رکاب میں لڑے گا دشمن سے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہمارے آخری کے رکاب میں شہید ہوگا گویا بالکل وہ جیسے رسول کے خیمے میں ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں روایات اتنی سٹرونگ ہیں ہر امام سے کہ آنے والا کون ہے، کیسا ہے، صفات اس کی کیا ہے۔ وہ بہرحال یہ ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ الأجل مولا مولا